السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتیں تم پر اتنی زیادہ ہیں کہ تم اگر اس کو گننا چاہو تو بھی گن نہیں سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی انسان اگر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے اگر شکر ادا کر رہا ہے، زبان سے ہو یا کسی اور ذریعے سے، تو اس شکر ادا کرنے کی توفیق پر وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری بے شمار نعمتیں اب کی تمہاری ذات کے اندر ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو کیسے بنایا۔ انسان کے جسم کو دیکھا جائے تو اگر کسی بوتل میں پانی رکھ کر اگر اس کو ڈھکن اگر اس کا بند ہے، جب اس کو الٹا کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس سے پانی نہیں گرے گا۔ اگر وہی بوتل کو بغیر ڈھکن کے اگر الٹا کر دیا جائے تو اس کا سارا پانی نیچے گر جائے گا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرتیں رکھی ہیں۔ انسان ایک اپنے زبان سے کھاتا ہے، اپنے منہ سے کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک الگ راستے سے اس غذا کو اس کے جسم کے اندر جو غلاظت ہے اس کو صاف کر کے نکالتے ہیں۔
اور یہی انسان کو اگر الٹا کر دیا جائے تو کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے اس کے جسم کے اعضاء جو پیٹ کے اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تبصرون، ارے کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میری اتنی نعمتیں ہیں؟ اور انسان اپنے جسم پر کپڑے پہنتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور انسان نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ، اگر کام کرنا ہے تو الگ کپڑے، اگر آفس کو جانا ہے تو الگ کپڑے، میٹنگ کو جانا ہے تو الگ کپڑے، اور عمدہ الگ طرح طرح کے کپڑے انسان استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ایک ایسا لباس دے دیا جو پرماننٹ لباس، صرف ان کی چمڑی ہی کو اللہ نے ان کے لیے ایک لباس بنا دیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فلان جانور کے لیے کپڑے سلائے جائیں، بہتر کپڑے سلائے جائیں، لیکن انسان الگ الگ موقع پر، خوشی کے موقع پر الگ کپڑے پہنتا ہے، غم کے موقع پر الگ کپڑے پہنتا ہے۔ اور انسان کی غذائیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی غذائیں رکھی ہے، کبھی وہ نان ویج کھاتا ہے، کبھی ویج کھاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے۔ لیکن وہی انسان اللہ تعالیٰ نے جانور کو جو بنایا ہے، کوئی جانور اگر صرف وہ گھاس پھوس کا کھانے والا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گوشت کو کھا لے گا، اور اگر کوئی جانور ایسا ہے جو گوشت کا کھانے والا ہے، کچا گوشت کا کھانے والا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گھاس پھوس کو کھا لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سواری کو مسخر کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس گھوڑ سواری پر تم سوار ہو کر جاتے ہو، ذرا سوچ کر دیکھو کہ وہ جانور تمہارے تابع کیسے ہو گیا، اور تم اونٹ کی سواری کرتے ہو، یہ اونٹ تمہارے تابع کیسے ہو گیا؟ یہ سب ہمارے کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور وہی اگر انسان جب جیسے ہی زمانہ اور آگے بڑھا تو اونٹ اور گھوڑوں سے آگے بڑھ کر وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمادات کو اس پہ کنٹرول میں دے دیا کہ انسان نے 4 ویلر بنایا، 2 ویلر بنایا، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک لمبی مسافت کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، دنوں میں طے کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا کو مسخر بنایا کہ اب جس جگہ کا سفر انسان 1 دن یا 2 دن میں کرتا ہے، وہ ابھی 2.5 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں وہ اپنے سفر کو طے کر لیتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر مجھے اور آپ کو اگر کوئی دی ہے تو وہ ہے ایمان کی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہوں، ایمان نہ ہو تو پھر یہ ساری نعمتیں رہ کر بھی انسان ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور مکمل بھی کر لیا کہ انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ تمام انسانوں سے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ لیکن علماء نے اس میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ دین تو مکمل ہے لیکن ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ دین تو مکمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اور کوئی وحی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول آنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہیں، اللہ کے رسول پر ہی ایمان لانا ہوگا۔ اگر یہودیت تھی تو وہ بھی منسوخ، اگر عیسائیت تھی تو وہ بھی منسوخ، ہر طرح کا مذہب منسوخ ہے۔ یہ آخری دین ہے، اب ایک آیت پڑھنے والی نہیں ہے، اللہ کا ایک حکم بھی چینج ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے جو ایمان رکھا ہے وہ ایمان بڑھنے والا بھی ہے اور گھٹنے والا بھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا کیسے ہے۔ چنانچہ انہوں نے باب باندھا کہ انسان مسلمان اگر ایمان والا اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور کسی کو راحت پہنچاتا ہے اور کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
وہیں اگر وہ کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ وہیں اگر ایک ایمان والا وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس سے اس کا اعمال بڑھتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ایمان کو مجھے اور آپ کو بچا کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ایمان ضروری، اور آخرت میں راحت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اسی ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے، اور اسی ایمان کی اہمیت اور اسی ایمان کی عظمت کو حضرات صحابہ نے سمجھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے۔ اور حضرات صحابہ کو اس بات کی فکر تھی۔ جب ہم سب کے محبوب رسول سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرور کائنات، فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے وفات پا گئے، تو یقیناً وہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے وہ بہت ہی عجیب ایک لمحہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو اس وفات کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گئے، اور آپ کے بارگاہ میں گئے، اور جا کر انہوں نے ایک مقدمہ لے کر گئے اور ایک شکایت لے کر گئے حضرت ابو بکر کے پاس کہ میں آپ کے پاس ایک مقدمہ اور ایک کیس لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا مقدمہ تم لے کر آیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید ہمارے ذہنوں میں اگر مقدمہ ہو، کیس ہو، تو ظاہر سی بات یہ آئے گا کہ کسی زمین کے لیے یا کسی نے اپنا حق چھین لیا ہے، اس لیے شاید یہ مقدمہ لے کر گئے ہوں گے، لیکن یہ گئے تو اس لیے گئے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے سلام کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ جب یہ مقدمہ لے کر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر کہا اے عثمان کیا ہوا کہ یہ آپ نے حضرت عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ ما سمعت، اللہ کی قسم میں نے ان کے سلام کو سنا نہیں۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ واللہ سلمت، اللہ کی قسم میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات اگر ایسی ہو تو دیکھو میں کسی گہرے مسئلے میں، کسی سوچ میں مبتلا تھا، اس مسئلے میں وہ متفکر تھا، مجھے اس کا خیال نہیں رہا، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی وفات سے بڑھ کر کوئی غم ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تو یقیناً ہم سب کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا اس سب کے لیے یقیناً بڑے غم کی بات ہوگی۔ اور حدیث میں آ کر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تمہیں بلائیں، مصیبتیں، آفتیں اور تکالیف نے تمہاری زندگی میں جڑ پکڑ لی ہو تو تم میری وفات کو یاد کر لینا، کیونکہ اس امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے سے بڑھ کر اور کوئی سانحہ نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے شیخ حضرت یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کال کیا اور فون کر کے ان سے کہا کہ حضرت میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے جیسے ہی فوراً خبر سنی، خبر سن کے کہا کہ 3 مرتبہ قل پڑھ کے کہا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور آگے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم سب کے لیے تو سب سے بڑی غم کی خبر تو یہ تھی کہ ہم سب کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے وفات پا گئے تھے، جب وہی چلے گئے تو تمہارے والدین، تمہاری اولاد کیا، بس اس پر صبر کر لینا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اثر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا،
غرض جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو خبر تھی، یہ جو صدمہ تھا، اس کی وجہ سے مجھے حضرت عمر کا سلام سنا ہی نہیں دیا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا بتاؤ تو تم کس مسئلے میں سوچ رہے تھے اور کس مسئلے میں غور و فکر کر رہے تھے جس کی وجہ سے تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ حضرت عمر نے سلام کیا؟ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ ما نجات ھذا الدین، کہ اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس دین کا کیا ہوگا اور کامیابی کا معیار کیا ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں نے یہ سوال اللہ کے رسول سے حالت حیات میں، آپ کی موجودگی میں نے اللہ کے رسول سے سوال کر لیا تھا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا جواب آیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تم سب کے لیے کامیابی کا معیار اور تمہارے لیے دین کے نجات کا معیار یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کو ان کے حالت وفات کے وقت پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کلمے کو، اس ایمان کو تم مضبوط کرنا، اور جب تمہارا ایمان مضبوط رہے گا تو پھر تمہاری نجات یقینی ہے۔ اور پھر اپنے ایمان کے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اہمیت کو بتانے کے لیے بے شمار واقعات اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائے۔ چنانچہ سورہ کہف جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ سورہ کہف جو قرآن مجید کے 15ویں پارے کا ایک حصہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ اسے ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی اس دوران آ جائے گا اللہ تب بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس بات سے تو یقینی ہے کہ فتنے تو ضرور آتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول چلے جانے کے بعد تو فتنوں کا، بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا، اور اتنے فتنے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا اپنے ایمان کو بچانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اتنا مشکل ہو جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے فتنے آئیں گے اور اتنے جلد آئیں گے کہ جس طرح ایک دن رات میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے بعد رات دن میں تبدیل ہوتی ہے، جیسے وہ فوراً تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح فتنے آئیں گے، اور فتنے جب آئیں گے تو انسان سمجھ نہیں پائے گا، جس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایمان والا وہ رات ایمان کی حالت میں کرے گا تو صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، صبح ہوگی تو وہ کفر کی حالت میں ہوگی، اور ایک ایمان والا دن وہ اپنا گزارے گا ایمان کی حالت میں، اور رات ہوتے ہوتے وہ کفر کی حالت میں اپنے رات کو گزارے گا۔ اتنے زیادہ فتنے آئیں گے۔ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ تذکرہ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ کے رسول نے احادیث میں فرمایا کہ سیأتی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا فتنہ آئے گا، فلاں بے شمار فتنوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ فتنہ کہتے کسے ہے؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، کہ جس طرح کہ انسان اگر اپنی زندگی اس سے ایک حساب سے ایک لیول پہ چل رہی ہے کہ وہ اگر اس کے اندر مال کی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، تو بہت آسانی سے وہ دین پر بھی چل رہا ہے، نمازوں کا اہتمام بھی کر رہا، ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن مسئلہ ٹیڑھا تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی واقعہ، کوئی حادثات پیش آ جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری مال یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے،
کہ انسان کہ جب اسے آزمائش کے دو چیزوں میں سے ایک کو چننے کا اس کو آپشن ہے، ایک کے سلیکٹ کرنے کا اس کو آپشن ہے، اور تب وہ اس فتنے میں مبتلا ہو کر وہ بجائے اللہ کو راضی کرنے کے، اگر وہ مخلوق کو راضی کرنے اور وہ بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اپنے دنیا کا فائدہ سوچ کر جہاں وہ اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر لیتا ہے، وہی اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں بے شمار فتنے ہیں، دین کے نام پر بھی فتنے ہیں، بہت سارے دین کے نام پر بھی وہ فتنے کا سبب و ذریعہ بن جاتے ہیں۔ غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور دجال کا فتنہ اتنا سخت فتنہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، سب نے اپنی قوموں کو، سب نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور اتنا سخت ہے قیامت کے قریب جب یہ آئے گا تو وہ ایک کہے گا، ایک اس کے سامنے سے پانی بہہ رہا ہوگا اور پھر ایک جانب سے انگار بہہ رہی ہوگی، اور وہ کہے گا کہ جو مجھے ماننے والے ہیں ان کو وہ انگار میں ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حقیقت میں اس کے ہاتھ میں جو پانی ہے وہ انگار ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو انگار ہے وہ پانی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے گا کہ ایک آدمی کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے جب دو ٹکڑے ہو جائیں تو اس کے درمیان وہ چلے گا، اور وہ چلنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، اور پھر زندہ کر کے پھر وہ کہے گا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں، تمہارے بھائی بہنوں کو زندہ کروں، اور وہ اس موقع پر وہ کرے گا، وہ اولاد کو بھی زندہ کرے گا، وہ اپنی ماں کو بہن کو بھی زندہ کر کے انسان کے سامنے دکھلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا اگر اس کو قتل کر دیا گیا پھر جب اس نے دوبارہ زندہ کیا تو فوراً کہے گا کہ آج تک مجھے علم الیقین تھا، اب مجھے عین الیقین بھی ہو گیا ہے، یعنی کہ ایمان والا کہے گا کہ میرے نبی نے مجھے تعلیم دی تھی کہ اس طرح کا فتنہ آئے گا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے اس موقع پر کہ ہم تیری وہ والدین کو جو تو نے کھو دیا ہے ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اگر انسان وہ خوشی کے مارے کہے کہ ہاں مجھے تو چاہیے، تو گویا کہ وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اور اتنا سخت فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعاؤں میں یہ سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ خود اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی۔ شاید ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے دور میں کہاں سے آئے گا، وہ تو قیامت کے قریب آئے گا۔ نہیں، اس فتنے کی حفاظت کے لیے ہمارا دور تو کیا، اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے دعا مانگی ہے، اے اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، کیونکہ ایسا فتنہ کہ یہ ہر ایک کو کافر بنا دے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ پیش کی، یا اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے واقعہ سنایا، یا اللہ کے رسول میرا جو ملنا ہے وہ دجال سے ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کس طرح ہوا ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول جب میں ایمان نبی نہیں لایا تھا اس موقع پر میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، اس دوران سفر ہوا کا رخ بدلنے کی وجہ سے میری جو کشتی ہے سمندر میں وہ ایک الگ جگہ چلی گئی، اور پھر میرا جو رکنا ہے وہ ایسی جگہ ہوا جو ساحل تھا سمندر کا، وہ بالکل ایک جنگل تھا۔ تو میں اس موقع پر ایک دیکھا کہ ایک مکان ہے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اس نے کہا کہ آؤ ہمیں تمہیں اپنے آقا سے ملاتے ہیں، اور پھر وہ مجھے لے کر گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، جو علامتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کی آنکھ نہیں ہوں گی اور ایک آنکھ ہوگی، اور وہ بھی آدھی ہوگی، جو آپ نے جتنے بھی جو علامتیں بتائی ہیں وہ ساری علامتیں میں نے اس میں دیکھا، اور پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ جیسے اس نے مجھ کو دیکھا وہ مسکرایا،
اور مسکرا کر کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ محمد کے شہر سے آیا ہوں۔ تو پھر اس نے مسکرا کر کہا کہ جب محمد آ گئے ہیں تو میرا بھی آنا ہی ہے۔ یعنی کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد مجھے ہی آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت تمیم داری نے واقعہ سنایا تو پھر اللہ کے رسول نے اپنے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام کرو اور اس کے شر سے اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کی حفاظت کی تم دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو اگر جو بندہ ہر جمعہ سورہ کہف کا اہتمام کرے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت یونس صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ہر جمعہ پڑھے گا تو اللہ دجال جیسے سخت فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، لیکن جو بندہ روزانہ اس کی تلاوت کر لے گا دن بھر میں جو ہمارے ساتھ فتنے پیش آتے ہیں، کبھی ہماری نگاہوں کی حفاظت کا فتنہ، کبھی تجارت کرتے ہوئے کسی کو دھوکہ دینے کا فتنہ، جس طرح کے بھی فتنے، کسی کے دھوکے داری کا حصہ بننے کا فتنہ، اللہ ہر فتنے سے انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ بس اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ دقیانوس جو بادشاہ تھا اس دور میں جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس موقع پر چند نوجوان، 7 نوجوان، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ کی مخالفت کی اور بادشاہ سے کہا کہ تو ہمارا خدا ہو نہیں سکتا، ہمارا خدا تو وہ ہے جو ایک ہے، اور اس نے اللہ کی تعریف و کبریائی و بڑائی بیان کی۔ تو پھر اس نے لالچ دی، کہا کہ دیکھو کہ تم اس ایک خدائی کے دعوے کو چھوڑ دو، ہم تمہیں فلاں دیں گے، مال دیں گے، عورتیں دیں گے، حسن و جمال دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ انہوں نے ایک وقت دیا کہ اس وقت تک اگر تم نے ہماری خدائی کا اعتراف نہیں کیا تو تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ تو پھر وہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اس ماحول سے ہٹ کر ایک جنگل کی طرف چلے گئے اور انہوں نے غار میں جا کر پناہ لے لی، اور جب وہ پناہ لے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گئے اور جا کر انہوں نے اس غار میں اپنے آپ کو وہاں پر اپنے آپ کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جو ان کے ساتھ جو اصحاب کہف کا کتا تھا وہ غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ایسا بیٹھا ہوا تھا دیکھنے والوں کو ایسا لگتا کہ یہ کتا یہ گویا کہ اس غار میں رہے ہوئے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ 309 سال تک سوئے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے انسان اگر کوئی چیز ایک ہی جگہ ایک لمبے عرصے تک رکھ دے تو اس سے چونٹی یا پھر دیمک وغیرہ پکڑ لیتی ہے، اس لیے ہم نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم نے ان کو دائیں بائیں ان کی کروٹ بدلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ علماء نے اس میں نقطہ لکھا ہے کہ انسان اگر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے حکم کو بچانے کے لیے اگر وہ کسی سے اپنے آپ کو وہ قربان کرنے کے لیے اگر تیار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو سورج ہے، یہ سورج جب طلوع ہوتا تو طلوع ہونے کے وقت وہ ان کے اوپر طلوع ہوئے بغیر سے گزر جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج کا نکالنا اور طلوع و غروب یہ سب کچھ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس طرح ہم نے ان نوجوانوں کی حفاظت کی، ہم بھی اگر تم اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حالات کا مقابلہ کرو گے تو ہم دنیا کی ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیں گے۔ غرض 309 سال سونے کے بعد جب انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے ہم سب کو تعلیم دی کہ دیکھو اس دنیا میں جو تم ایمان لے کر آئے ہو اس ایمان کا بچانا نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ ماحول، حالات وہ کیسے بھی مخالف ہو، اگر تمہارے دین پر چلنے کی وجہ سے تمہارے اپنے اگر تم سے ناراض ہو جا رہے ہیں، اپنے تمہارے سے خفا ہو جا رہے ہیں تو تبھی تمہیں دین پر چلنے سے رکنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ غزوے میں تشریف لے گئے اور اس موقع پر بعض منافقین اللہ کے رسول کے ساتھ جانے سے رہ گئے، اور ان میں سے 3 صحابہ بھی تھے، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، یہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو سارے منافقین آپ کے پاس گئے اور جا کر اللہ کے رسول سے عذر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اللہ کے رسول سے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس منافقین آئیں گے اور آ کر عذر بیان کریں گے کہ میرا فلاں گھر میں بیمار ہے، فلاں ہیں، اس کی وجہ سے میں جنگ میں آ نہیں سکا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ اس میں سے 3 صحابہ بھی تھے، اس میں سے کعب ابن مالک تھے جو اپنی کسی سستی و کاہلی کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں جا نہ سکے۔ اللہ کے رسول کے سامنے وہ بھی آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں نہیں آ سکے؟ انہوں نے کہا کہ سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب تمہیں بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ان سے بائیکاٹ کر دی اور تمام صحابہ سے حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کا بائیکاٹ ہے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اور ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آج اگر کسی بات پہ اگر ہمارے والدین ہم سے بات نہ کریں تو ایک انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنا سگا دوست اگر کسی بات پر ناراض ہو کہ انسان سے بات نہ کرے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اپنے چاہنے والے اگر اس سے بات نہ کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تمہارا بائیکاٹ ہے۔ اور پھر حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں، خود بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت کعب ابن مالک وہ جان بوجھ کر مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہوتے تاکہ اللہ کے رسول ان سے بات کریں۔ اور حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی کنکھیوں سے دیکھتا تو اللہ کے رسول مجھے دیکھ رہے ہوتے، اور جب میں نماز کے بعد اللہ کے رسول کو دیکھتا تو اللہ کے رسول میرے سے چہرہ پھرا لیتے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس موقع پر مجھ سے ناراض ہیں، اگر اس موقع پر اللہ نہ کرے اگر میری موت آ جائے تو یہ جتنے لوگ ہیں خود اللہ کے رسول ہیں یہ میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ یہ اللہ کعب ابن مالک کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میری موت اس حالت میں ہو گئی تو وہ اللہ کے رسول میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور اگر اس حالت میں اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو جتنے صحابہ ہیں زندگی بھر مجھے کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ بڑا سخت عالم تھا، بڑی پریشانی تھی۔ اور اتنے میں ایک دفعہ وہ اپنے بھائی حضرت ابو طلحہ کے پاس ان کے باغ میں گئے، جا کر انہیں سلام کیا تو وہ بھی سلام کا جواب نہیں دیے۔ تو حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کیا میں ایمان والا نہیں ہوں؟ تو انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں نے اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا ہے؟ تو پھر ان کے بھائی نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ اور اس طرح کرتے ہوئے 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ ایک تو سارے معاشرے کو بائیکاٹ کر دیا گیا بات کرنے سے، اور پھر ایک بیوی جو گھر میں جس کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی 40 دن کے بعد اللہ کے رسول کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اب تمہیں اپنی بیوی سے بھی علیحدہ رہنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا طلاق دینا ہے؟ تو حضرت اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہوا کہ نہیں، طلاق نہیں دینا ہے، بلکہ تمہیں ان کے اپنے میکے میں اپنے سسرال میں بھیج دو۔ تو پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ اس طرح 50 دن گزر گئے اور انہوں نے اس ناراضگی کو برداشت کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس دوران اس وقت کے جو رومن امپائر تھے اس کا ایک جو ملک تھا غسان، وہاں کا ایک بادشاہ تھا عیسائی، اس نے حضرت کعب بن مالک کو خط لکھا۔ اور خط کیا لکھا؟ خط میں لکھا کہ اے کعب، ہم نے سنا ہے کہ محمد نے تمہارے اوپر بہت ظلم کیا ہے،
ہم تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ دیں گے۔ اور جیسے یہ خط حضرت کعب بن مالک کے پاس پہنچا تو حضرت کعب بن مالک نے اس خط کو اللہ کے رسول کو بتائے بغیر جلا دیا۔ علماء نے یہاں بڑا ہی عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول ناراض تھے حضرت کعب بن مالک سے، تو ایک غیر جو عیسائی تھا وہ اپنے مذہب کی دعوت دینے لگے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہی ماحول ہے کہ جس موقع پر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے گا تو پھر دنیا کی ہر قومیں اور ہر مذہب وہ مسلمان کو اپنی طرف بلائے گا۔ آج یہی ہوا ہے کہ آج ایک مسلمان نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو دنیا کی ہر چیزیں اسے اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں کہ آ جاؤ میری طرف، بدکاری کی طرف، فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف، گناہوں کی طرف، یہ ساری چیزیں دعوت دے رہی ہیں، اس لیے چونکہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو جلا دیا، اور پھر جب 50واں دن ہوا، 51واں دن، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ جیسے ہی آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معافی کا اعلان کیا تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگے ہوئے وہ حضرت کعب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا ہے۔ اور پھر وہ جیسے ہی یہ خوشخبری سنے تو انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ نکال کر حضرت وہ زبیر ابن عوام کو ہدیے میں دے دیا، اور ہدیے میں دے کر دوبارہ اپنا دوسرا لباس پہن کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حاضر ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے کعب، جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک اگر تمہارا سب سے بہتر دن اگر کوئی ہے تو وہ آج کا دن ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر ویسا دیکھا جائے تو حضرت کعب بن مالک نے جب ایمان قبول کیا کیا وہ دن اہم نہیں تھا؟ تو علماء نے لکھا کہ چونکہ ایمان تو قبول کیا لیکن ایمان کا ہونے کے ساتھ قبول ہونا یہ اس وقت طے ہوا جب آسمانوں سے ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی۔ غرض اس میں بتانا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت کعب نے جب سارا معاشرے کی جب ان سے بیزارگی تھی اور سارے لوگوں نے بیکاٹ کر دیا، اس موقع پر بھی انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ان واقعات کو بیان کر کے اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت کعب کا واقعہ بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت ہر حال میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، کہ فرعون جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ آمنتو کہ برب موسیٰ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ کے رب پر اور حضرت موسیٰ پر انہوں نے ایمان لے آئی۔ جیسے ہی اس بات کی خبر فرعون کو چلی تو فرعون نے پھر حضرت آسیہ کو بلایا اور آسیہ کو بلا کر کہا اور سب سے پہلے لالچ دی، کہا کہ دیکھو کہ اگر کوئی آدمی بڑا ہے تو بڑا ہونے کی وجہ سے جب اس کسی عورت کا، جب اس کی بیوی کا اس سے رشتہ جڑتا ہے، وہ نسبت جب جڑ جاتی ہے تو وہ بھی ایک بڑی کہلاتی ہے۔ تم میری بیوی ہو اور ایک بادشاہ کی بیوی ہو اور لوگ مجھے خدا مانتے ہیں، تو لہذا تم اگر اپنے اس ایمان سے پھر جاؤ گی تو تمہاری عزت ہے، تمہارا بھی مقام و مرتبہ ہے اور تمہیں خوشحالی ہے، ورنہ اگر اس طرح نہیں ہوا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اپنے ایمان سے پھرنا نہیں ہے۔ تو پھر اس کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ پھر تو تمہیں اس کی رعایت نہیں کی جائے گی کہ تم فرعون کی بیوی ہو، تمہیں بھی پھانسی دے دی جائے گی۔
اور ان کے لیے سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا گیا. اور سولی پر لٹکانا آج کی طرح نہیں تھا. فرعون جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اس کے سولی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دو لکڑیاں کھڑا کرتا، ایک لکڑی سیدھے اور ایک ٹیڑھے سلیب کی طرح، اور اس کے اوپر آدمی کو لٹا کر اس پر کیلوں کے ذریعے سے اس کی ٹھکائی کرتا، اس کے بدن پر کیل اور میخ ٹھوکے جاتے. اتنا سخت و پھانسی دیتا تھا. اور پھر جب حضرت آسیہ نے بات نہیں مانی تو پھر انہوں نے سولی کا حکم دیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی سولی پر لٹکا دیا گیا. اور ٹھیک اسی طرح ان پر میخ اور کیل ٹھوکے گئے. اور اس موقع پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون من القوم الظالمین. حضرت آسیہ نے دعا کی اے اللہ میرے لیے گھر کا انتظام فرما، دنیا میں نہیں، عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ کل قیامت کے دن آپ کے پاس مجھے گھر نصیب فرما جنت میں. ونجنی من القوم الظالمین، اور فرعون سے اس کے ظلم سے نجات عطا فرما. دعا یہ نہیں کی اے اللہ اس ظلم سے نجات عطا فرما، دعا یہ کی اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ظلم کی وجہ سے میرا ایمان ڈگمگا جائے، اس لیے مجھے جلد اپنے پاس بلا لینا. اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات اپنے کلام پاک میں بیان فرمائے. اس لیے بیان نہیں فرمائے کہ ہم واقعے سنیں اور سن کر اس کو بس اپنے لیے ایک مزے کا ذریعہ بنا کر یا پھر عبرت کا ذریعہ بنا کر چھوڑ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ ارشاد فرمائے اس لیے فرمائے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ٹھیک اسی طرح جس طرح ان پر حالات آئے تمہارے اوپر بھی حالات آئیں گے. تمہاری زندگی میں کبھی تمہارے لیے مال کا خسارہ ہو جائے گا، کبھی تمہاری اولاد کا انتقال ہو جائے گا، کبھی تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے گا، اور کبھی تمہیں دنیاوی اعتبار سے اپنا مکان کھونا پڑے گا. یہ سارے حالات آئیں گے، لیکن تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے ایمان کو اسی طرح بچانا ہے جس طرح حضرت آسیہ نے بچایا، اور جس طرح یہ اصحاب کہف کے نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچایا، اور جس طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساروں کی ناراضگی کو برداشت کی، تو اسی طرح تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا کہ تم جس ملک میں رہ رہے ہو، اس ملک میں رہتے ہوئے تمہیں مسلمان ہونے کی بنیاد پر اگر ظلم کیا جائے تو تمہیں اس پر بھی اپنے ایمان پر مضبوط رہنا پڑے گا. تمہاری شریعت میں مداخلت کی جائے گی تبھی تمہیں شریعت سے پھرنا نہیں ہے. تمہارے آئلی قوانین میں فیملی جو مسائل ہے اس میں مداخلت کی جائے گی تو تمہیں اپنے ایمان کو بچانا پڑے گا. اس لیے اللہ جل جلالہ عمن والہ نے یہ سارے واقعات ارشاد فرمائے کہ ہم بھی ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں. کہ آج ہم نے ایمان کو، اسلام کو صرف بطور نام کے رکھ لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ صرف نام کا اسلام رہ جائے گا. ابھی ہمارے سامنے انگریزی سال کے اعتبار سے ایک نیا سال شروع ہوا، اگرچہ کہ ہمارے لیے یہ نیا سال نہیں ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے جتنے معاملات طے ہوتے ہیں، ہماری جتنی چیزیں طے ہوتی ہیں سرکاری اعتبار سے انہی تاریخوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو اس میں جب ایک سال تبدیل ہوا ہے تو یہ تبدیل ہونے والا سال ہم سب کو بھی ایک پیغام دے رہا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آج لوگ سال کے شروع ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں، نہ جانے طرح طرح کے خوشیاں منا رہے ہیں. ہمیں یہ بھی ایک سبق دے رہا ہے کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے وہ صرف خوشیاں منانے کے لیے نہیں بلکہ حساب کے لیے. جب یہ سال گزرا ہے تو ذرا اپنی زندگیوں میں بھی جھانکو کہ میں نے یہ جو 365 دن ہے میں نے اس میں کس طرح گزارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ دیکھو اگر کل قیامت کے دن اللہ کے حساب سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم ہی چاہتے ہو کہ تم اللہ کی حساب سے بچ جاؤ، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم خود اپنا حساب کر لو.
تم خود اپنی زندگی کا حساب کر لو. جس طرح سال کے ختم ہونے پر انسان مال کا حساب لگاتا ہے، اسی طرح تم سال کے ختم ہونے پر اپنے اعمال کا حساب لگا لو. سال میں 365 دن ہیں اور دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں. اگر 5 کو 365 میں اگر دیکھا جائے تو 1825 نمازیں ایک سال کی تھی. تم ذرا حساب لگا لینا کہ تم نے 825 نمازوں میں سے تم نے اس سال کتنی نمازیں پڑھی ہیں. اور ان 365 دن میں 52 ہفتے ہیں. ان 52 ہفتوں میں ذرا سوچنا کہ جب ہر ہفتہ آتا، ہر جمعہ آتا یا ہر اتوار آتا تو تم نے اس کو کہاں وقف کیا؟ کہ کیا تم نے اس کو اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے کے لیے اپنے داڑھی کو منڈھانے میں اگر تم نے اس کو صرف کیا ہے تو 52 ہفتے گویا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے. اور سال کے 365 دن ہیں اور اس میں 52 ہفتے ہیں اور اس میں جو 12 مہینے ہیں. ذرا حساب لگا کر دیکھو کہ قرآن کے 30 پارے ہیں. اگر تم 365 سے حساب لگاؤ گے تو کم از کم سال کے تمہارے 12 قرآن ختم ہونے چاہیے تھے. ذرا حساب لگا کر دیکھو کہ کیا میں نے کم سے کم 2 قرآن تو میں نے مکمل کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. اور ذرا حساب لگا کر دیکھو دن میں 24 گھنٹے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں اگر تم نے آدھا گھنٹہ اگر تم نے روزانہ اگر کسی ویڈیو کے دیکھنے میں، کسی موویز کے دیکھنے میں جو شرعی طور پر حرام ہے، ناجائز ہے، اور جس میں اگر لڑکیوں کی تصاویر آ رہے ہیں تو گویا کہ تم نے آدھا گھنٹہ روزانہ زنا میں گزارا ہے. تو ذرا حساب لگا کر دیکھو کہ 365 دن میں تم نے کتنے گھنٹے تم نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہیں. اور اگر تم نے دن کا ایک جھوٹ بولا ہے تو ذرا حساب لگا لینا کہ 365 جھوٹ تم نے بولے ہیں. اور ایک جھوٹ انسان کے ایمان کے تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور یہاں تو 360 دن ہے. جب تم یہ حساب لگاؤ گے تو پھر سال کے گزرنے پر تمہیں خوشی نہیں ہوگی. تمہیں اپنا حساب، اپنا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اپنے ایمان پر کتنا عمل کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات بیان فرمائے. حالات تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ اللہ 2 آسانیاں کرتے ہیں، لیکن ہر حال میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا کر اگر تم لے کر چلے گئے تو پھر تم کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ جو گزرا ہوا سال ہے اس سے عبرت و سبق لیتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ایمان میں بڑھوتری لانے اور اپنے اعمال میں بڑھوتری لانے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری اس مسجد کے تعمیر کا جو کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا، الحمدللہ ایک موڑ ڈال کر گزشتہ پیر کے دن الحمدللہ دوسرا موڑ بھی ایک صاحب خیر کی طرف سے جو کانکریٹ کی ذمہ داری تھی الحمدللہ مکمل ہوئی ہے. آپ حضرات کے تعاون سے یہاں تک یہ کام پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے. ابھی گراؤنڈ فلور سے وہ فنیشنگ کا کام شروع ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اوپر کے حصے میں بھی ایک اور موڑ جو بالکل سب سے بڑا موڑ ابھی بڑھنے والا ہے اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے فی الحال نیچے گراؤنڈ فلور کے لیے گرینائٹ کی سخت ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اوپر کے لیے فی الحال اسٹیل کی بہت سخت ضرورت ہے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اور اپنے مرحومین کی طرف سے جو بھی ہو سکے اللہ کے گھر کے تعاون کے لیے آپ تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے. کوشش تو اس بات کی جا رہی ہے کہ نیچے والا حصہ اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اس کا کمپلیٹ کام ہو جائے تاکہ رمضان میں آنے والے کسی بھی مسلموں کو دشواری نہ ہو. لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.